ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں خیر القرون میں تقلید تھی؟ یعنی جس زمانے کو حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی. میں نے کہا جی ہاں تھی. دلیل؟ میں نے کہا دلیل دے رہا ہوں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کو سلامی پیش کرتے تو تمہاری زبانیں تھکتی نہیں ہیں. اور ابن قیم رحمہ اللہ کے اعلام الموقعین عن رب العالمین کی جلد اول صفحہ 12 اٹھا لو. وہ فرماتے ہیں والذین حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 130 الفا. کا پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ کرام میں 130 وہ لوگ تھے جو شریعت کے مسائل بتاتے تھے, باقی ان کی بات کو مانتے تھے. بیٹا یہی تو تقلید ہے. اور تم کہو گے وہ مجتہد کہاں ہے آپ, تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے, تم حنفی شافعی مالکی حنبلی کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا مذہب سنایا اور بتایا ہوا تھا, اس وقت تک لکھوا کر نہیں دیا تھا. امام صاحب نے سن کر لکھ کے امت کو دیا ہے. اسے فقہ حنفی کہتے ہیں کہ لکھا ابو حنیفہ نے, بتایا ہوا انہی کا. یہ کوئی نئی چیز نہیں. جس مسئلے پہ پیغمبر پہ صحابہ تھے ہم اسی مسئلے پہ رہے, بس نام کا فرق ہے. حضور کے پاس جو قرآن تھا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں کا چمڑوں پر, پتھروں پر, ورقوں پر, پتوں پہ لکھا ہوا تھا. جو ہمارے پاس ہے وہ تاج کمپنی کا, ضیاء کمپنی کا, معارف القرآن کمپنی کا لکھا ہے. کوئی کہے حضور کے پاس تو پتوں پر لکھا ہوا قرآن تھا, تیرے پاس تاج کمپنی کا, ہم نہیں مانتے. ہم کہیں گے قرآن وہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس وقت زمانہ پتے کا تھا تو پتے پہ لکھا, اب زمانہ پرنٹ کا ہے تو پرنٹ پہ لکھا. بھائی اس زمانے میں بتانے کا فتویٰ تو صحابہ نے بتایا. ابو حنیفہ کے زمانے میں لکھوانے کی ترتیب عام تھی تو انہوں نے لکھ کے امت کو بتایا. مسئلہ دونوں کا ایک ہی ہے, یہ کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ کوئی آپ کو کہے حضور پاک علیہ السلام جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس کی چھت تو کچی ہوتی تھی, آپ جس میں پڑھتے ہیں پکی ہے. آپ کہیں گے مسجد وہ بھی تھی مسجد یہ بھی تھی. اس زمانے میں کچا تھا, اس زمانے میں پکا ہے دونوں اللہ کے گھر, تو اس لیے اعتراض نہیں ہو سکتا. حضور ایک لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے تقلید کرنا, امام کو ماننا. اب ہمارے ایک زمانہ تھا, آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار جو تھے وہ مصلی جو تھے وہ بچھے جاتے تھے, بلکہ اس کے تو تصویری ثبوت جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اگر وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے تو ایک تو یہ بات کہ وہ وہاں سے پھر چلے کیوں گئے؟ اگر خانہ کعبہ میں تو وہ صحیح ہی ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ تقلید کرنے میں آخر برائی کیوں ہے؟ اگر آپ اچھے ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, تقلید تو ہو رہی ہے نا. جی یہ تقلید یہ نہیں ہے. اس طرح کی تقلید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ضرور کریں. تقلید کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بغیر دلیل کے مان رہا ہوں. بس یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. دیکھیں یہ اتنا نوٹوریس ورڈ تھا کہ قرآن میں نبی علیہ السلام کے لیے تقلید کا ورڈ نہیں آیا, اتباع رسول, اطاعت رسول کا آیا. اور بلکہ سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی علی وجہ بصیرت اس دین پہ چل رہے ہیں, اندھے بن کے نہیں چل رہے. پھر سورہ الفرقان میں ہے کہ ہمارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر آیات کے اوپر نہیں گرتے. قرآن تو تقلید کے خلاف ہے, تقلید کو توڑنے آیا. تقلید نوٹوریس ورڈ ہے, اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں. امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام حنیفہ, چاروں کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے اوپر یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ بغیر دلیل کے آگے کوٹ کرے قرآن و سنت کے, اور اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. اور امام مالک کا قول صاحب نقل کیا ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول. امام مالک نے کبھی کہا کہ مالکی بنو یا امام نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ بھی قرآن و سنت سے علم حاصل کریں. انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو آج کل obsolete ہو چکے ہیں سرکار. آج امام مالک تو آپ کو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, کینگرو حلال ہے یا حرام, زرافہ حلال ہے یا حرام, یہ تو ہم بتائیں گے. ظاہر ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے, اور جو عقائد ہیں وہ تو فکس ہیں. ان اماموں نے بہت بڑے لیول پہ کنٹریبیوشن کیا. عقائد کیا, کس چیز کو, عقیدہ کس چیز کو کرے؟ عقیدے بھی ہر مسئلہ کے اپنے اپنے عقیدے. جی عقیدے یہ فرق بعد میں. آج اگر آپ حنفیوں سے پوچھیں کہ دیوبند اور بریلویوں کے عقیدے امام حنیفہ سے ثابت کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. شاید آپ کے لیے اسٹانشنگ بات ہو. وہ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کو عقیدوں میں فالو نہیں کرتے, ہم تو فقہ میں فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام حنیفہ قانون میں فالو کرتے ہیں, عقیدے میں فالو نہیں کرتے. فروع میں کرتے ہیں, اصول میں نہیں کرتے. اصول کہتے ہیں عقیدے کو, اصل جو ہے جڑ درخت کی, اور فروع تو اوپر والی چیزیں ہیں. فروع میں فالو کر رہے ہیں, اصول وہ کہتے ہیں اصول میں ہم ماتوریدی اور اشعری ہیں اور قرآن و سنت سے دلائل کو لے کے چلتے ہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول میں تقلید کرنا حرام ہے, دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں ہم فروع میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں. بھائی آج کے جو مسائل ہیں 90% وہ تو آج کے دور کے مسائل. بات تو درست ان کی ہے نا, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی, کیونکہ ممبر جو ہے یہ باواز بلند کہتا ہے کہ قرآن کو آپ سیدھا سیدھا خود نہیں پڑھ سکتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں. کیوں ہو جاؤں؟ جی اگر تقلید کرنی ہی دیکھیں, اگر یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لے کے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی سمجھنے والا؟ ہاں جو دقیق مسائل ہے نا وہ تو علماء کو بھی نہیں پتا. مجھے بتائیں ایسٹرونومی کی فیلڈ نہیں, اچھا اسی جیولوجی کی فیلڈ نہیں, ایمبریولوجی کی فیلڈ نہیں, تو کیا اب ہم علماء کو جاہل کہیں؟ ایمبریولوجی میں جو تھے وہ مودودی صاحب نے بھی غلطی کی تھی جو بعد میں ٹھیک ہوئی کہ جی 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 اور پانی سے انہوں نے جی الگ والا جو تھا. ہاں جی, تو دیکھیں وقت کے ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے سائنس کے علم کے ذریعے چیزیں لرن کی. اب دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے
اس کے مقابلے پہ سورج 60 گنا بڑا ہے، لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا جو عقائد اور نظریات ہیں نا وہ فکس ہیں، وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو ہمارے پاس نالج موجود ہے کتاب و سنت کی فارم میں وہ فکس ہے۔ مثلا کون سے عقیدے فکس ہیں؟ مثلاً سب سے بڑا عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمارا رازق مالک سب کچھ وہی ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، یہ فکس ہے۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے اور وہ آخری پیغمبر ہیں، ان پہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور اس میں انہوں نے جو ہمارے اوپر مشروع چیزیں فرمائی فرض کے طور پر، وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، اور ان کی رکھتے بھی ایون ایگریڈ اپون ہے سنی شیعہ میں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 کوئی اختلاف ابھی تک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ جو ہے وہ نجف شریف چلے جائیں اور سنی جو ہے وہ اجمیر شریف یا بغداد شریف یا دیوبند شریف، بریلی شریف چلے جائیں، دیکھیں وہیں جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان بزرگوں کے اتنے ماننے ہونے کے باوجود، اتنے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود نماز قبلہ رخ پڑھتے ہیں۔ نمازیں 5 ہی ہیں اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے، پہلے قیام، ہر رکعت میں 1 رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، 4 کے بعد سلام پھیرنا، یہ بھی فکس ہے۔ تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے، مثلا جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے۔ ہاں جی، مثلا مثال کے طور پر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی، ٹھیک ہے، اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے، اس کا صرف پینا حرام ہے، قرآن میں جو 4 جگہ پہ ہے حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی، مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات تھیں، لوگ ہر وقت اسی چیز میں پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے، پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ جی پڑھتے تھے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا، ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے، انہیں تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتے رہے، جی نماز پڑھتے رہے، انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی میں اس کو چھوڑ۔ ہاں دیکھیں واضح مسائل اسی طریقے سے۔ اچھا، یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا، امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں، وہاں آپ حاج عمرے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خامند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا، تو اس لیے انہوں نے دستانے سخت گرمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نوافل ادا کرتے تھے، جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں دھو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی۔ بالکل، امام بخاری نے دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے، امام بخاری نے نہ امام شافعی کی غلطیوں پہ سے کوئی صرف نظر کیا، نہ 300 جگہ امام حنیفہ کا انہوں نے رد کیا کہ یہ ان کے مسائل۔ اچھا، یہ بدنیتی سے نہیں ہوا، ان تک اس وقت ذخیرہ احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا، اور دیکھیں وہ بری ظلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ 40% سے زیادہ مسائل امام حنیفہ کے چھوڑ دیے ہیں، بعد میں حدیث مل گئی۔ عقیقے کا مسئلہ امام حنیفہ نہیں مانتے تھے، یہ مانتے ہیں۔ مدینے کو حرم امام حنیفہ نہیں مانتے تھے، یہ لوگ مانتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سارا اختلاف ان سطحی باتوں پر ہے جی، انہی باتوں پہ ہے۔ ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں نا عقیدے کا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ جو اختلاف ہے نا جی، یہ پچھلے 150-200 سال کی پیداوار ہے جو بڑے لیول کے اوپر کافر سمجھتا ہوں۔ جی 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 بالکل۔ اچھا، پہلے لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے، پہلے نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے تھے۔